السلام علیکم سیریا چین میں خوش آمدید. میں ہوں فاطمہ ناصر اور اس خوبصورت صبح کا آغاز ایک ساتھ کرتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہیں اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں. آف کورس کوشش کریں کہ جتنا بھی ہو سکے کائنڈنس کے ساتھ پیش آئیں, کیونکہ آپ کی کوئی چھوٹی سی بات, کوئی چھوٹا سا ایکشن کسی اور کا دن جو کہ شاید پریشانی میں یا مشکل میں گزرا اسے آسان کر سکتا ہے. پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے بات کرتے ہیں فیصل آباد شہر کے موسم کی صورتحال کے حوالے سے. اگر میں بات کروں زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر کی تو 36 ڈگریز رہے گا. اسی کے ساتھ کم سے کم ٹمپریچر رہے گا 19 ڈگریز. اگر ہم بات کریں یو وی انڈیکس کی تو 5 ہے. اینڈ آف کورس کلیکٹیولی پچھلے کچھ مہینوں میں جو ہمیں دیکھنے کو ملے اس سے زیادہ ہے. 4 بجے تک باہر نکل رہے ہیں تو سن پروٹیکشن کا لازمی طور پہ استعمال کریں. اور آف کورس اگر زیادہ وقت دھوپ میں کھڑے رہیں گے ویسے تو اوائڈ کریں, لیکن اگر ڈائریکٹ دھوپ میں کافی دیر کھڑے رہنا ہے تو سر کو ضرور کور کر کے رکھیں. ہائیڈریشن کا لازمی طور پہ خیال رکھیں, زیادہ سے زیادہ پانی پئیں اور پانی کی بوٹل اپنے ساتھ ضرور کیری کریں. ساتھ ہی ساتھ اگلے 10 دن میں بارش کے کوئی امکانات نہیں ہیں ایز آف ناؤ, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ فیصل آباد شہر کا موسم بہت ہی انپریڈکٹیبل ہوتا ہے اور کبھی بھی تبدیل ہو جاتا ہے. ساتھ ساتھ ویزیبلٹی 3 کلومیٹرز ہے اور ہلکی سی ہیز کی وجہ سے تھوڑی سی ویزیبلٹی امپیکٹ ہو رہی ہے. آج کے دن کا آغاز ایک پازیٹیو نوٹ پہ ایک پازیٹیو میسج کے ساتھ کریں گے. پروفیسر امانت رسول آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ایک دن ایک نیکی میں چلتے ہیں ان کے پاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک نے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کا ہمیں حکم دیا ہے, یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے پر پھبتیاں مت کسو, یعنی عیب چینی مت کرو, اور ایک دوسرے کو اشاروں میں کنایوں میں ایک دوسرے کی تحقیر مت کرو. اب دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انفسکم فرمایا. عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ انفسکم کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو, یعنی اپنے آپ پر عیب چینی نہ کرو, تانا نہ کرو. اب یہ جو اپنے آپ کو فرمایا, یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ کوئی بھی عیب, کوئی بھی برائی ہوتی ہے وہ سب سے پہلے انسان کی اپنی شخصیت میں اور اپنی ذات میں پیدا ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد انسان اپنی زبان سے, اپنے ہاتھوں سے, اپنی آنکھوں سے اور اپنی ذات سے اس کا اظہار کرتا ہے. تو اس لیے قرآن پاک نے کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, دوسروں پر پھبتیاں کسنا, تانے دینا, تمسخر اڑانا, اور اس کے علاوہ عیب چینی کرنا, اور اشاروں میں اپنی آنکھوں کے اشارے ہوں یا زیر لب اشارے ہوں, اس سے دوسروں کی تحقیر سے, بے عزتی کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے. یہ صرف انسان کی دنیا کے لیے ہی خسارے کا باعث نہیں ہے, بلکہ ایک مسلمان, ایک مومن کی آخرت کے لیے بھی بہت بڑے نقصان کا اور بہت بڑے خسارے کا باعث بنتا ہے. اس لیے کہ جب ایک شخص کسی کا دل دکھاتا ہے, کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے, اور کوئی اس کی اس حقارت آمیز رویے کی وجہ سے دکھی ہوتا ہے, تو گویا کہ صرف وہ دکھی نہیں ہوتا, وہ ناراض نہیں ہوتا, بلکہ اس عمل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی انسان سے ناراض ہوتا ہے. اسی پیغام کے ساتھ آج کے دن کا آغاز کرتے ہیں, اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایز اے پرسن اپنے آپ کو ہمیشہ امپروو کرتے رہنا چاہیے اور وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے رہنا چاہیے. اور کبھی بھی کوئی وقت زیادہ لیٹ یا پہلے نہیں ہوتا ہے. کوئی بات اچھی لگتی ہے آپ کو, کسی کی کوئی عادت اچھی لگتی ہے, اس کو اپنی روٹین میں ایڈ کریں, اپنی پرسنالٹی میں ایڈ کریں, اور ساتھ ہی ساتھ زندگی میں ہمیشہ بدلاؤ کو امپریس کرتے رہیں. ہمارے ساتھ اویس موجود ہیں, بات کرتے ہیں ریلویز کی صورتحال کے حوالے سے. السلام علیکم اویس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اویس کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا میڈم, آپ سنائیں. ٹھیک, میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. اویس بتائیے گا کیا صورتحال ہے آج ریلویز کی؟ جی بالکل, گرمی کی شدت میں بھی اضافہ جو ہے اب وہ دیکھنے کو آیا ہے, مگر ٹرینوں کے جو اوقات ہیں وہ بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں. شالیمار ایکسپریس 1 گھنٹہ 15 منٹ لیٹ رہی ہے. لاہور سے براراستہ فیصل آباد کراچی جانے والی کراکرم ایکسپریس 1 گھنٹہ 10 منٹ لیٹ رہی ہے. کراچی سے براراستہ فیصل آباد لاہور جانے والی شاہ حسین 1 گھنٹہ 10 منٹ. راولپنڈی سے براراستہ کراچی جانے والی پاکستان ایکسپریس 1 گھنٹہ 20 منٹ تاخیر سے پہنچی ہے. راولپنڈی سے براراستہ کراچی جانے والی سرسید ایکسپریس 1 گھنٹہ لیٹ رہی ہے. ملت ایکسپریس بھی 1.5 گھنٹہ تاخیر سے پہنچی ہے, اور لاہور جانے والی غوری ایکسپریس 1 گھنٹہ 15 منٹ لیٹ رہی ہے. پشاور سے براراستہ کراچی جانے والی رحمان بابا ایکسپریس 1 گھنٹہ 20 منٹ لیٹ رہی ہے. تو اوسٹن ٹرینیں 1 گھنٹہ 10 منٹ لیٹ رہی ہیں, جس کی وجہ سے مسافروں کو جو ہے وہ انتظار کے عذیت کا سامنا کرنا.
بالکل اویس، آف کورس لاسٹ ٹائم جب ہماری بات ہوئی تھی تو پرائیویٹائزیشن کے پروسیس کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا تھا، کہاں تک پہنچا ہے اور کیا کوئی امپروومنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے؟ جی بالکل، ریلوے اسٹیشن پر جو ہے وہ 5 ٹرینوں کو نجی کمپنی کے حوالے کر دیا گیا ہے. مزید 3 جو ٹرینیں ہیں ان سے متعلق محکمہ ریلوے کی جانب سے ابھی تک جو ہے وہ احکامات جاری نہیں ہوئے. البتہ لاہور ہیڈ کوارٹر میں جو تمام تر بولی کا پروسیجر ہے وہ بھی مکمل ہو گیا ہے، اور اس کے بعد محکمہ ریلوے کی جانب سے ان کو نجی کمپنیز کے ٹرینوں کا حوالے کیا جانا تھا. فی الحال محکمہ ریلوے جو ہے وہ ڈبل مائنڈ دکھائی دیتا ہے ان ٹرینوں کے متعلق، اور اس قسم کے ابھی تک احکامات جاری نہیں کیے گئے. مزید 3 ٹرینوں کو نجی کمپنی کے حوالے کرنے کے، جن ٹرینوں کو نجی کمپنیز کے حوالے کیا گیا ہے اس میں جو ہے وہ سپورٹ اسٹاف زیادہ ہونے کی وجہ سے مسافروں کو سہولیات جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے جو سرکاری ٹرینیں ہیں ان کی نسبت. بالکل، اینڈ آف کورس ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور بتائیے گا اویس، ریٹس میں کیا کوئی تبدیلی آلریڈی آ چکی ہے؟ کیا ریٹس انکریز کیے جائیں گے؟ اویس کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ آئی تھنک لائن میں تھوڑا سا ڈسٹورشن ہے. بہت بہت شکریہ اویس اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے ٹرین کی ٹائمنگز کے حوالے سے بھی ضرور سنا، اینڈ اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹائزیشن کے پروسیس کا بھی اویس نے ہمیں بتایا. یہی ہوگی کہ آگے چلتے ہوئے ان ٹائمنگز کو امپروو کرنے کی کوشش کی جائے، بیکاز جب بھی آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، چاہے آپ ایک شہر سے دوسرے شہر کر رہے ہیں، اور لمبے سفر کے لیے بھی ٹرینز کا استعمال کیا جاتا ہے. اینڈ ڈیفینیٹلی جب آپ کو گھنٹوں شروع میں انتظار کرنا پڑا ہے اتنی گرمی کے موسم میں، تو چیزیں اور مشکل ہو جاتی ہیں. امید یہ ہوگی کہ انتظامیہ کی طرف سے فوری طور پہ ان ایشوز کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور ہمارے پبلک ٹرانسپورٹ کو امپروو کیا جائے گا. لیکن بہت وقت سے ہم یہ بات کہتے آئے ہیں اور ابھی تک کوئی رسپانس تو نہیں ملا ہمیں انتظامیہ سے، تو دیکھتے ہیں آگے چلتے ہوئے کیا ہوگا. ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے حوالے سے ہم سب بہت ایکسائٹیڈ ہیں، اور رمضان ہمیشہ ہی خوشیاں، رحمتیں اور نعمتیں اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ رمضان کی پریپریشن کے حوالے سے اور ریٹس کے حوالے سے ہمیشہ پریشانی بھی رہتی ہے. کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح سے رمضان میں چیزوں کے ریٹس بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس پر آج ہم ضرور بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف جائیں، وقاص ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقاص سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم وقاص. جی وعلیکم السلام فاطمہ، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. وقاص آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. وقاص بتائیے گا آج ٹریفک کی کیا صورتحال ہے؟ فاطمہ ٹریفک کی صورتحال آج جو ہے وہ روٹین کے مطابق ہمارے جو روڈ انڈر کنسٹرکشن، وہاں پر کنسٹرکشن ورک جاری ہونے کی وجہ سے ٹریفک پولیس کی ایکسٹرا نفری جو ہے وہ تعینات کی گئی ہے. جبکہ اگر کینال روڈ کی بات کر لی جائے تو آج ایکسپریس وے پہ چونکہ سائیکلنگ ریس تھی، جس کے باعث تقریباً 28 کے قریب اسپیشل ٹریفک وارڈن جو ہے وہ تعینات کیے گئے ہیں. صحیح ہو گیا. ساتھ ہی ساتھ وقاص یہ بھی ضرور بتائے گا کہ کون سی روٹس آج زیادہ کراؤڈڈ ہوں گی اور اسے اوائڈ کرنا چاہیے؟ فاطمہ کراؤڈڈ روڈ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سرگودا روڈ ہمارا جو ہے، سرگودا روڈ، فیصل آباد، اس کے علاوہ ملت روڈ، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ خاص کر جو سرینا روڈ ہے اس پر آج ٹریفک کافی زیادہ ہوگی، چونکہ پولیس کی جانب سے کچھ ٹورنامنٹ جاری ہیں کرکٹ کے بوڑا مالی گراؤنڈ میں، جس کے باعث جو ہے ٹریفک کے انتظامات تو مکمل کیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود رش جو ہے وہ بہرحال موجود ہے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر سمندری روڈ، جھنگ روڈ اور ستیانہ روڈ کی بات کی جائے تو وہاں پر جاری کنسٹرکشن کاموں کی وجہ سے ٹریفک کو سنگل روڈ پہ منتقل کیا گیا ہے، جس کے باعث ٹریفک جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے. بالکل. اینڈ وقاص آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ گرمی کافی زیادہ بڑھ گئی ہے، اور موٹر سائیکل پہ اگر آپ ہیں یا رکشہ میں آپ ٹریول کر رہے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے بہت زیادہ انتظار کرنا. کینال روڈ کے حوالے سے آپ نے تھوڑا سا بتایا کون سے ٹائمز میں اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور کیا اسکولوں کے وقت بہت زیادہ رش دیکھنے کو مل رہا ہے آج کل؟ آپ بالکل، اسکولوں کے وقت میں خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ دوپہر چھٹی کے وقت آج چونکہ جمعہ ہے تو اسکولوں کی چھٹی جو ہے وہ بھی کچھ ٹائملی ہو جائے گی. تو شہریوں کو چاہیے کہ خاص طور پہ کشمیر پل جو ہے، کشمیر انڈر پاس اور کشمیر پل کے اوپر سے جو راستہ جھمرا روڈ اور 208 چک کو جاتا ہے، ان سڑکوں کو جو ہے اوائڈ کریں تھوڑا. اگر دوسرا راستہ اختیار کر سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کریں، چونکہ اسکولز کے باعث جو ہے چھٹی کے وقت رش جو ہے وہ خاصا زیادہ ہو جاتا ہے. جبکہ اوورال اگر کینال روڈ کی ہم بات کریں تو واگٹا سٹی سے لے کے عبداللہ پور تک جو ہے اسپیشل ڈیوٹی تعینات کی گئی ہے سائیکل ریس کی وجہ سے، جس پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کینال روڈ جو ہے وہ قدرے بہتر ہوگا. لیکن اس کے باوجود ہیوی ٹریفک کے لیے جو متبادل روٹ پلان دیا گیا تھا
اس میں بھی مشکلات ہو سکتی ہیں شہریوں کو، جیسے کہ بڑی ٹریفک جو اسٹیشن چوک سے نکلتی ہے موٹر وے جانے کے لیے، ان کو تو جیل روڈ پر جو ہے وہ سفر کرنا ہے، اور جیل روڈ کے بعد اسماعیل روڈ سے ہوتے ہوئے نلکا کوہالہ سے موٹر وے پر لنک کرنا ہے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ سرگودا روڈ شیخوپورہ روڈ پر جانے والی جو ٹریفک ہے اسے بھی پہلے جیل روڈ کی طرف کنورٹ کیا گیا ہے. وہ جیل روڈ سے ہوتی ہوئی اکبر آباد موڑ، پھر الائڈ موڑ، اور اس کے بعد بولے کی چگی سے ہوتی ہوئی شیخوپورہ روڈ کو ٹرن کرے گی، جس کے باعث جیل روڈ جو کہ بالکل معمول کے مطابق رواں دواں رہتا ہے، لیکن ابھی کچھ دن جب تک کنسٹرکشن جو ہے مکمل نہیں ہو جاتی، خاص طور پہ سرگودا روڈ کی، تب تک کے لیے جو ہے یہ ڈائیورشن موجود رہے گی. اس پہ اسپیشل ڈیوٹی جو ہے وہ بھی تعینات کی گئی ہے. اور شیخوپورہ روڈ پر سفر کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ ایک تو سفر لمبا ہو جائے گا، دوسرا جیل روڈ پر جو لوگ سفر کرتے ہیں معمول میں ان کے لیے تھوڑی مشکل ہو جائے گی، چونکہ رش جو ہے وہ جیل روڈ پر عام دنوں کی نسبت آج کل کچھ زیادہ ہے. بالکل، بہت بہت شکریہ وقاص اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا کہ سرٹن روڈز کو آج اگر آپ اوائڈ کریں تو بہتر رہے گا. اسکول کی ٹائمنگز میں اسپیشلی کینال روڈ پر ڈفرینٹ طرح سے وقاص نے بات کی. سائیکلنگ بھی آج ہو رہی ہوگی جس کی وجہ سے آپ کو پارشل کلوزر ملے گا روڈ کے اوپر، تو کوشش کریں کہ روڈز کو اوائڈ کریں. اسپیشلی فرائیڈے کو بہت بہت رش ہوتا ہے شام کے وقت، تو کوشش کریں اگر آپ نکل بھی رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ جلد بازی مت کریں، اور نہ تو کسی اور کے لیے کوئی مسئلہ پیدا کریں، نہ اپنے لیے، نہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں اور نہ کسی اور کی جان کو. جس طرح سے وقاص سے بات کرنے سے پہلے میں بات کر رہی تھی، اسپیشلی رمضان کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ کچھ چیزیں ہیں جو کہ اب آف کورس نیوز ریلیز ہو رہی ہے، جن کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ رمضان بازار پنجاب میں 313 ڈیسائیڈ کیے گئے ہیں کہ لگائے جائیں گے. فیصل آباد شہر میں کتنے ہوں گے اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور پرائسز کیا ہوں گی. ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ رمضان کے اندر پرائس کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس دفعہ امید یہ ہوگی کہ گورنمنٹ کی طرف سے بہتر انتظامات کیے جائیں گے اور پرائس کو کنٹرول کیا جائے گا. رمضان ایک بڑا ہی خوبصورت مہینہ ہے اور ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ اچھا وقت گزار سکیں، لیکن جب آپ کو یہ پریشانی ہو اور ریٹس اتنے انکریز ہو جائیں تو کوشش یہی ہوگی کہ آج اس حوالے سے بات کریں، کچھ کلیئرٹی حاصل کریں کہ کس طرح سے رمضان بازار میں کون سی چیزیں ہوں گی، کون سی اشیاء ہوں گی جن کی پرائسز اسپیشلی ریڈیوس کی گئی ہیں، اور کس طرح کی اسٹرکٹ نگرانی رکھی جائے گی اس چیز پر کہ پرائسز کہیں پر بھی انکریز نہ کی جائیں. آج ہمارے ساتھ اس ڈسکشن میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت ہی خاص مہمان ہمیں جوائن کریں. میں جلدی سے آپ کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. رمضان مرزا ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ ہمارے سینئر رپورٹر ہیں. ویلکم کرتے ہیں رمضان آپ کو شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور رمضان، جس طرح سے میں بات کری تھی کہ رمضان ہمیشہ بہت ساری خوشیاں لے کر آتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ پریشانی بھی ہوتی ہے. کچھ اس طرح کے لوگ جو کہ لوگوں کے لیے چیزیں مشکل کر دیتے ہیں، ریٹس بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں کچھ سرٹن چیزوں کے اوپر جو کہ رمضان میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہیں گھروں میں. اس دفعہ اگر ہم ڈسکشن کو شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے بات کریں، فیصل آباد شہر میں کتنے رمضان بازار لگانے کی پلاننگ کی گئی ہے؟ فاطمہ شکریہ. سب سے پہلے تو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ جب آپ مجھے مخاطب کریں تو رمضان مرزا کہہ لیں، اور جب رمضان المبارک کو مخاطب کریں تو ماہ رمضان کہہ لیں. اچھا، آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ نے ویسے بڑا امپورٹنٹ آج کے ڈسکشن کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو ہم تھوڑا سا الگ رکھیں. اور جس طرح آپ نے پوچھا کہ فیصل آباد بھر میں روایت رہی ہے کہ کئی سالوں سے فیصل آباد میں مجموعی طور پر 19 رمضان بازار جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں، جن میں 11 رمضان بازار جو ہیں وہ شہری آبادی کے لیے لگائے جاتے ہیں. جو 3 رمضان بازار ہیں وہ صدر کی جو تحصیل ہے اس میں ہیں، اور جبکہ جو 5 رمضان بازار ہیں وہ دیگر تحصیلوں میں، جن میں 2 رمضان بازار تحصیل جڑاوالا میں، اور جو 3 رمضان بازار ہیں ان میں سے ایک بازار جو ہے وہ سمندری میں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ایک بازار تانلہ والا میں، جبکہ جو ایک بازار ہوگا وہ چک جھمرا میں ہوگا. یہ لوگوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہے، اور اس کا بنیادی طور پر مقصد صرف یہی ہے کہ جو اوپن مارکیٹ ہے اس کو کمپیٹ کرتے ہوئے ایک جو منوپلی ہوتی ہے عام دکانداروں کی، اس کے کمپیریٹیولی اس کے متوازی پیرلل آپ یہ کہہ لیں ایک ایسی مارکیٹ بنا دی جائے تاکہ اگر اوپن مارکیٹ میں چیزیں مہنگی بک رہی ہیں تو رمضان بازاروں کا جو ہے وہ رخ کر لیا جائے. اس کا بنیادی طور پر مقصد یہ ہے. سب سے پہلے تو یہ کلیئرٹی بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگوں کو ہمیشہ اعتراض رہتا ہے کہ منڈی میں اگر سیب جو ہے وہ 250 روپے ہے تو یہاں 240 ہے. کوالٹی بھی کمپرومائز ہو رہی ہوتی کئی ایک جگہوں پہ، لیکن بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ منوپلی کو ختم کیا جا سکے. تو ناظرین پہلے بھی جانتے ہیں کہ فیصل آباد ڈسٹرکٹ میں جن تحصیلوں کا میں نے ذکر کیا
اور جو شہر کا میں نے ذکر کیا وہ رمضان بازار کہاں کہاں لگتے ہیں. ہمارے آفس کے قریب ہی 2 بازار ہوتے ہیں جن میں اکبر چوک میں ایک بازار لگتا ہے, دوسرا ملت روڈ کے اوپر بازار لگتا ہے, اور تیسرا گوکھوال کے قریب جو ہے ایک بازار لگتا ہے. اس کے علاوہ فیصل آباد شہر کی اگر طرف ہم بڑھیں تو ریاض شاہی چوک میں جو ہے یہ بڑا مصروف ترین بازار ہوتا ہے, اور نارملی بیوروکریسی بھی جو ہے وہ اس بازار کا رخ کرتی رہتی ہے, تو اسلام نگر کے باسیوں کو خاصا فائدہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ چھتری والی گراؤنڈ جو گلبرگ اور جناح کالونی کے مکینوں کو جو ہے وہ سرو کرتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے آئرن مارکیٹ, اس سے ملحقہ ایک بازار ہوتا ہے. حسیب شہید کالونی اور جو وارث پورہ کے لوگ ہیں ان کو سرو کرنے کے لیے حسیب شہید کالونی میں ایک بازار لگتا ہے, وہ بالکل منسلک ہے, ملحقہ ہے جو حسیب شہید ہاسپٹل ہے اس کے ساتھ. اس کے علاوہ جو مدینہ ٹاؤن اور اس سے ملحقہ آبادیاں ہیں وہاں پر فیضان مدینہ کے باہر بازار لگایا جاتا ہے, اور جھنگ روڈ کے مکینوں کے لیے وہ تو ہمیشہ ہی سے ایک سہولت میسر ہے, جھنگ روڈ ماڈل بازار, تو وہ بازار ہوں گے. یہ شہر کے بازار ہیں. جو تحصیل صدر میں ہیں ان میں کھوڑیاں والا میں بازار, جو کھوڑا والا بازار تو آ جائے گا جڑا والا میں, امین ٹاؤن امین پور بنگلہ میں, پینسرا میں, اور ٹھیکری والا میں بھی جو ہے وہ اس طرح کی سہولت جو ہے وہ فراہم کی جاتی ہے. لیکن ڈجکوٹ کا بازار بھی جو ہے وہ نہیں بھول سکتے, وہ ملک عمر فاروق کی خصوصی کاوشوں سے وہاں کے مکینوں کو بھی جو ہے وہ, اسی طرح تحصیلوں میں بھی بازار ہے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے جو اس وقت گورنمنٹ نے بیفور ٹائم ریلیف کا ڈیسیجن کر لیا ہے کہ اس وقت جو اوپن مارکیٹ میں آٹے کا تھیلا ہے وہ تقریباً 2200 سے 2400 روپے کے درمیان فی من مل رہا ہے. لیکن جو رمضان بازاروں کے اندر آٹا میسر ہوگا اس میں بہت میجر سبسڈی ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے, وہ 1500 روپے میں فی من ہوگا, تاہم اس کے 10 کلو کا تھیلا جو ہے وہ ایک تھیلا 375 روپے میں میسر ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شہریوں کو رمضان المبارک اور اس کے آگے 1 مہینے تک, چونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آٹا رکھ کے سٹور بھی کر لیتے ہیں, تو سستا آٹا جو ہے وہ مل سکے گا. دوسرا ریلیف جو اس وقت ڈیسیجن تو نہیں ہوا لیکن 2 چیزوں پر ہو سکتا ہے, وہ چینی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئل اینڈ گھی ہو سکتا ہے. رمضان ایک اور بہت میجر جو کہ اناؤنسمنٹ ہے, 7 بلین کا پیکج رمضان کے لیے اناؤنس کیا گیا ہے. کیا صرف اس کے اندر ریٹس شامل ہوں گے, جس طرح سے آپ نے کچھ چیزوں کے مینشن بھی کیا چینی آٹے کے حوالے سے, کہ اور کون سی ضروری اشیاء اس پیکج میں شامل ہیں؟ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے پور مین آئٹمس. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جس کو اسائش سے کوئی غرض نہیں, بنیادی جو چیزیں ہیں ان کو حاصل کرنے, جو اس کا حصول بڑا ضروری ہے, بیسک نیسیسٹیز آف لائف, جن میں کھانے پینے کے حوالے سے اس میں آٹا ہے, گھی ہے, چینی ہے, دالیں ہیں اور مرچ, سبزیاں, ان کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ سبسڈی ضرور دے گی, اور گزشتہ سال میں بھی ہم نے دیکھا کہ سبسڈی ہمیں نظر آئی. اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سبسڈی عوام تک پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی, مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اتنا بڑا فرق جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں قیمتوں میں. بنیادی فرق جو آٹے کی میں نے بات کی, اگر اوپر مارکیٹ میں 2200 سے 2400 روپے من بک رہا ہے, اس کا مطلب ہے 1 من آٹا خریدنے کے لیے شہری کو تقریباً 800 سے 1000 روپے تک کی بچت ہو سکتی ہے. اب اس کو وہ 1000 روپے بچانے کے لیے وہ لائنوں میں لگیں گے لوگ. نو ڈاؤٹ اس وقت کرونا نہیں ہے لیکن شدید گرمی ہوگی, موسم گرم ہوگا, خواتین جو ہیں وہ روزے کے ساتھ ہوں گی اور وہ اس اپرچونٹی کو اویل کرنے کے لیے لائنوں میں بھی لگیں گی. تو انتظامیہ کے لیے ایک میجر چیلنج اس وقت یہ ہوگا کہ کس طرح رمضان بازاروں میں آٹے کی فراوانی ہو, کیونکہ گورنمنٹ کی جانب سے جو فیصل آباد شہر کے اندر جو ہیں وہ ڈیلی تھیلے فراہم کیے جائیں گے, وہ لگ بھگ 22000 تھیلا ہوگا, 10 جو فیصل آباد سٹی میں ڈیلی فراہم کیا جائے گا. اس سے یہ ہوگا کہ آغاز کے دنوں میں بہت زیادہ پریشر آئے گا, آغاز کے دنوں میں, کیونکہ جس نے آج 10 کلو کا تھیلا لے لیا نا اس کے 2 سے 3 روز گزر جائیں گے بآسانی. اس کا مطلب ہے کہ پہلے 2-3 روز یا پہلا عشرہ جو ہوگا وہ رمضان المبارک میں انتظامیہ کے لیے ایک چیلنج سے کم نہیں ہوگا. بالکل, آف کورس اس حوالے سے بھی ضرور بات کریں گے کہ کب سے یہ بازار سیٹ کر دیے جائیں گے اور خریداری شروع ہو سکتی ہوگی, لیکن اس سے پہلے بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سریا چین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آف کورس آپ کو پتا ہے کہ آج ہم بات کر رہے ہیں رمضان بازاروں کے حوالے سے رمضان مرزا کے ساتھ, اور بریک میں جانے سے پہلے کچھ بہت امپورٹنٹ چیزوں کو ہم ہائی لائٹ کر پائے. رمضان جب بھی ہم پرائس کنٹرول کی بات کرتے ہیں
کبھی بھی رمضان کے اندر کمپلیٹلی ہمیں چیزیں بیلنسڈ آؤٹ نہیں نظر آتی ہیں، کہیں نہ کہیں فلکچویشن ضرور ہوتی ہے. اس دفعہ کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں گورنمنٹ سے پرائس کنٹرول کے حوالے سے؟ ہمیشہ سے اہم بات یہ ہے کہ پرائس کنٹرول آپ کو کب کرنی پڑتی ہے. پاکستان شاید دنیا میں سے واحد ملک ہے جہاں پر پرائس کنٹرول ایکٹ ہے، اور آپ یہ خوش قسمتی کہہ لیں پاکستان کی یا بدقسمتی کہہ لیں. خوش قسمتی اس لیے کہ کہیں پر بھی اور میکانزم نہیں ہے کہ پرائس کو کس طرح کنٹرول کیا جانا ہے. یہاں پر لکھا ہوا ہے، الفاظ ہیں اور جملے ہیں، اور یہ طے ہے کہ کس کو ہم پرائس کنٹرول ایکٹ کہیں گے، اور اگر کہیں پر وائلیشن اس کی ہوتی ہے تو ہمیں کس طرح اس کا جرمانہ عائد کرنا ہے یا اس کا کیا لاحِ عمل ہوگا. اور یہاں تک کہ قیمت ایپ بھی انٹروڈیوس کروائی گئی، یہاں تک سٹیزن پورٹل بھی کروایا گیا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو پرائس کنٹرول مجسٹریٹ جن کی فیصلہ آباد میں تعداد جو ہے وہ 50 سے زائد ہے، وہ کارروائیاں بھی کرتے ہیں اور پرائس کو کنٹرول کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی پرائس کنٹرول کرنی اس لیے نہیں پڑتی کہ وہاں پر ایک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو مد نظر رکھتے ہوئے قیمتیں طے کر دی جاتی ہیں اور پھر ان کی وائلیشن ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. تو پاکستان میں وائلیشن ہوتی ہے، اس لیے یہاں پہ پرائس کنٹرول ایکٹ موجود ہے. اچھا، اب فیصل آباد میں جو 50 سے زائد پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہیں، وہ قیمتوں کو جا کر کریانہ سٹورز کے اوپر، جو میگا مارٹس ہیں وہاں پر جا کر، اس کے ساتھ ساتھ ریڑی والے اور وہ تمام جو تاجر، چھوٹا تاجر ہے یا بڑا تاجر ہے جو منسلک ہے کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ، ان کی قیمتیں اور پرائس لسٹ روزانہ چیک کی جاتی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ ابھی دفتر سے باہر نکل کے دیکھ لیں، ارد گرد بہت ساری جو ریڑی چھاپڑی والے موجود ہیں ان کے پاس پرائس لسٹ نہیں ہے اور یہاں پر چیک بھی نہیں ہوتا. اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ اگر پرائس کنٹرول مجسٹریٹ یہاں پہ کارروائی کرتا ہے، 2 سے 5 ہزار کے درمیان جرمانہ عائد بھی کر دیتا ہے، وہ 2 سے 5 ہزار روپے جو ہے وہ اگلے گاہکوں سے پورا کر لیتا ہے. اور ہمیشہ ایک بات کی جاتی ہے کہ ہمیں جو صدھار منڈی ہے وہاں سے جب مہنگی چیز ملے گی تو ہم نے مہنگی ہی فروخت کرنی ہے. اس چیز کی کلیئرٹی کے لیے انتظامیہ ہو یا پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہوں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں. ان کے پاس یہی صرف جواز ہوتا ہے کہ نہیں، وہاں پر بھی ہم قیمتیں کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن چیزیں اس سے مختلف ہیں. رمضان بازاروں میں تو گورنمنٹ کی جانب سے طے شدہ چیزیں ہوں گی ہی، وہ سبزیاں ہوں، وہ پھل ہوں، وہ اوورآل 5 سے 10 روپے کے درمیان قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے گا. وہ کم ہوں گی اوپن مارکیٹ سے. وہ بازار جو کہ اچھی جگہوں پر ہیں، جن کا میں نے آپ کو ذکر بھی کیا اور مجھے پتا ہے جہاں جہاں بیوروکریسی کی جانب سے وزٹس بھی کیے جاتے ہیں، وہاں پر کوالٹی کو کمپرومائز نہیں کیا جاتا. لیکن وہ بازار جہاں پر نارملی وزٹ نہیں کیے جاتے، وہاں پر پھر کوالٹی کو بھی کمپرومائز کیا جاتا ہے. اور رمضان کس طرح سے میک شور کیا جائے گا کہ کوالٹی مینٹین کی جا سکتی ہو؟ اینڈ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان بازاروں میں کوالٹی اسپیشلی نہیں دھیان سے رکھی جاتی، تو اس حوالے سے کیا چیک اینڈ بیلنس ہوگا؟ اس کے لیے نہ صرف جو متعلقہ اسسٹنٹ کمشنرز ہیں وہ اپنے اپنے رمضان بازاروں کے ذمہ دار ہوں گے، لیکن فیصل آباد شہر میں ایک اسسٹنٹ کمشنر اور 11 رمضان بازار، یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا. تو اس مقصد کے لیے مختلف ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز جو ہوتے ہیں ان کو ایک ایک کو رمضان بازار کا انچارج جو ہے یا فوکل پرسن مقرر کر دیا جاتا ہے، اور وہ رسپانسیبل ہوتا ہے اس بازار کے اندر ہونے والی ایکٹیویٹی کا. وہ پرائس کنٹرول ہو، وہ وہاں پر کوالٹی کا مسئلہ ہو، وہ وہاں پر چیزوں کی فراہمی کا مسئلہ ہو، وہ وہاں پر آنے والے بڑے رش کا مسئلہ ہو، تو وہ اس کی ذمہ داری ہے. اور اس کو جو لک آفٹر کر رہا ہوگا، جو نگرانی کر رہا ہوگا، جو سپرویژن کر رہا ہوگا، وہ اسسٹنٹ کمشنر سٹی کر رہا ہوگا. اور اس کے اوپر جو اگرال چیک ہوگا وہ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد، اور اس کے اوپر چونکہ یہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے تو فیصل آباد کے کمشنر بھی دیکھ رہے ہوں گے. اور ایک اور کام کیا جاتا ہے، مختلف جو منسٹرز ہیں یا سیکریٹریز ہیں ان کو بھی ڈسٹرکٹس کی ذمہ داری دے دی جاتی ہے کہ بھئی آپ بھی کہیں نہ کہیں آپ جائیں اور اس بات کو میک شور کریں کہ جو رمضان بازار قائم کیے گئے ہیں وہاں پر جو اشیاء خورنوش ہیں ان کی کوالٹی، کوانٹٹی اور پرائس جو ہے وہ ود ان لمٹس ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا ہوگا کہ جو میگا مارٹس ہیں ان کے باہر بھی جو ہیں وہ ڈی سی کاؤنٹرز وہ بہتر انداز میں فنکشنل کر دیے جائیں گے. پچھلی بار گورنمنٹ نے تھوڑا سا ڈرامہ یہ کیا تھا یا خود کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کیا تھا، ایسا ہونا نہیں چاہیے. ان کا نام انہوں نے انصاف کاؤنٹرز رکھا تھا ڈی سی کاؤنٹرز سے. اس کا بھی فائدہ تو اس حد تک نہیں ہوا، لیکن رمضان کے دوران جو ہے وہ توقع ہے کہ شاید صورتحال اور چیزیں بہتر ہوں، اور مجموعی طور پر سبسڈی دینے کے لیے اور انتظامات کے لیے وہ ٹینٹنگ ہو، وہ وہاں پہ
جو سیٹنگ ارینجمنٹس ہیں وہ ہوں، وہ لاجسٹک ارینجمنٹس ہوں، وہ وہاں پہ پنکھے فراہم کرنے ہیں، وہ وہاں پر دیگر جو چیزیں ہیں وہاں پر بجلی فراہم کرنی ہے. اس کے لیے ضلع انتظامیہ نے گورنمنٹ آف پنجاب سے 10 کروڑ روپے جو ہیں وہ مانگے ہیں. دیکھتے ہیں وہ کب آتے ہیں اور کب تک فیصل آباد میں رمضان بازار جو ہیں وہ حقیقت میں فنکشنل ہمیں نظر آتے ہیں. بالکل. اور رش کے حوالے سے آپ نے پہلے بھی رمضان تھوڑا سا مینشن کیا تھا کہ لائنز ہو سکتا ہے ہمیں دیکھنے کو ملے. اس حوالے سے کیا پریپریشن ہوگی اور کیا جس طرح سے بھی بات کی کہ 19 بازار یوزلی ہم نے پچھلے کچھ سالوں کے اندر دیکھے ہیں، کیا انف ہوگی یہ تعداد اتنے لوگوں کے لیے؟ ہمیشہ سے ہی یہ رہا ہے. ایک چھوٹی سی بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. شادی بیاہ تو آپ بھی جاتے ہیں اور ہمارے ناظرین بھی جاتے ہیں، اور جو ہی وہ برتنوں سے ڈھکن اٹھائے جاتے ہیں تو پاکستانی ماشاءاللہ امڑ آتے ہیں کھانے کے اوپر، اور کوئی چمچ کھینچ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کھینچ رہا ہوتا ہے. تو رمضان بازاروں میں آغاز میں یہی ہوگا. کوئی آٹا کھینچ رہا ہوگا، اور اگر سبسڈی گورنمنٹ چینی کے اوپر زیادہ دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے، آئل اینڈ گھی کے اوپر بھی اچھی سبسڈی مل جاتی ہے، تو لائنیں بڑھیں گی، دھکے لگیں گے ایک دوسرے کو. کیونکہ میں نے پچھلے رمضان بازاروں میں چینی کی جو سبسڈی تھی وہ اچھی خاصی تھی، 79 یا 69 تھے، تو وہ 30 سے 35 روپے فی کلو گرام کی سبسڈی نظر آ رہی تھی ہمیں. تو اگر ایسی ہی سبسڈی آٹے اور چینی کے اوپر ہوئی تو لوگوں کو لائنوں میں کھڑا ہونا پڑے گا اور دھکے بھی پڑیں گے. کچھ رمضان بازاروں میں نے دیکھا اسسٹنٹ کمشنر صدر عمر مقبول، ان کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے رمضان بازار جو تھے وہ بڑے بہتر انداز میں مینج کیے ہوئے تھے. اسسٹنٹ کمشنر سٹی ایوب بخاری کی جانب سے بھی کوششیں کی گئیں، لیکن ان کی ذمہ داری میں بازار بہت زیادہ ہیں اور وہ کہاں پہ کیسے کیا ہو سکتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈرامے بازی یہ کی جاتی ہے کہ چینی اگر دینی ہے آپ نے 1-1 کلو تو وہ بھی آپ لائنوں میں کھڑے کرتے ہیں، اور اس کی تب پیکنگ شروع ہو جاتی ہے جب لوگ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بھئی کیوں آپ رات کو پیکنگ نہیں کر سکتے؟ اگر آپ کو پتا ہے کہ اس رمضان بازار میں گزشتہ جو رمضان تھا اس میں آٹے کی کنزمپشن اتنی ہے تو اس کو اکارڈنگلی دیکھ لیا جائے. اور اگر ہم پہلے اشرے میں آٹے کے 1 ڈیپو کی بجائے 2 سے 3 لگا دیں، 2 3 4 5 کاؤنٹرز لگا دیں، چھوٹی لائنیں لگیں، تو آپ رش کو بڑی جلدی سے جو ہے وہ مینٹین کر سکتے ہیں، میٹ کر سکتے ہیں. میٹ آئٹمس کے حوالے سے رمضان کیا پلاننگ ہوگی؟ بیکاز آف کورس جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ گھر میں چلیں کوئی میٹ آئٹم بن جائے، چاہے وہ چکن ہی کیوں نہ ہو. تو اس حوالے سے بھی کوئی پلاننگ ہے؟ مسلمانوں کا یہ تو خاصہ ہے کہ یہ میٹ آئٹمس کو بڑا پسند کرتے ہیں نارملی. اور میرے خیال پاکستانی تو ایسے ہیں کہ مطلب بڑے وہ مرچ مسالے والی چیزیں جو ہیں وہ بنتی ہیں. تو اس کے لیے بھی 3 کاؤنٹرز جو ہیں وہ ہوں گے. بڑا گوشت ہوگا، چھوٹا گوشت ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ مرغے کا بھی گوشت ہوگا. اور اس کے اوپر بھی جو ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ 10 سے 20 روپے کی سبسڈی جو ہے وہ دی جائے. تو کوئی اگر اندازہ لگایا جائے رمضان کتنی پرائسز ہو سکتا ہے پر کے جی چکن کے حوالے سے؟ ابھی کچھ بھی کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. جہاں پر رمضان میں شادیوں کی تقاریب جو ہیں وہ رک جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں، کیونکہ میجر کنزمپشن جو ہے وہ شادیوں پہ ہوتی ہے اور ہوٹلنگ میں ہوتی ہے، تو وہ اس دوران وہ کنزمپشن رک جاتی ہے، لیکن افطاریاں شروع ہو جاتی ہیں. دوسرا فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب گرمیاں آتی ہیں تو جو چکن کی پیداوار ہے اس میں تھوڑی کمی واقع ہوتی ہے. ہمیں گوشت کی قیمتوں میں بڑا اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ گرمی میں گوشت خاصا مہنگا ہوتا ہے. تو اس بار بھی ہو سکتا ہے، لیکن قیمتیں کنٹرول کرنا جو ہے وہ انتظامیہ کے لیے چیلنج ہے. گورنمنٹ اس وقت کوئی بھی ہو، وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہوں یا کوئی اور ہو، رمضان کے دوران جو ہے وہ سبسڈی ضرور عوام کو ملنے والی ہے، اور اس سے یہ ہوگا کہ جو سیلاب ہمیں نظر آ رہا تھا مہنگائی کا اس کو کسی حد تک قابو کرنے میں مدد ملے گی. اور ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کے مطابق 3 اپریل تک تمام جو رمضان بازار ہیں وہ 100% ہمیں فنکشنل نظر آئیں گے. اس کا مطلب ہے کہ جو ہی رمضان کا آغاز ہو رہا ہوگا تو پہلی افطاری جو ہے وہ شہری رمضان بازاروں میں خریداری کر کے کر پائیں گے. بالکل. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں؟ ہم بھی بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. بتائیے جی کیا پوچھیں گے؟ عائشہ بات کر رہی ہوں رحیم سے. جی جی. بات یہ کرنی تھی کہ ادھر جو رمضان بازار لگتے ہیں، جی جی، ہاں چینی آٹا وغیرہ لینے جاتے ہیں نا، تو جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو تو دھکے مار کے باہر کر دیا جاتا ہے، اور جو جن کے کچھ واقعات ہوتی ہے، کوئی سفارشات ہوتی ہیں، ان کو آٹا بھی مل جاتا ہے، چینی بھی مل جاتی ہے. غریبوں کے لیے کیا ہے؟ بالکل جی. اور بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. اور بڑا ہی
امپورٹنٹ پوائنٹ رمضان نے انہوں نے مینشن کیا کہ آپ کے پاس سفارش ہو اور آپ کو کوئی پیچھے سے بیک اپ مل رہا ہو، آپ کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ انہی ریٹس کے اوپر، جو کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس بھی کیے جا رہے ہیں تو آپ وہ چیزیں خرید پائیں گے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس پر بات کریں، بریک کا وقت ہو رہا ہے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، کہیں نہ جائے گا، ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. سیریس چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ رمضان بازاروں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ڈفرینٹ چیزوں پہ ہمارا فوکس رہا، اسپیشلی ریٹس کے حوالے سے. فیصل آباد ڈسٹرکٹ میں کتنے رمضان بازار موجود ہوں گے اور کس طرح سے اسپیشلی عوام کی آسانی کے لیے چیزیں کی جائیں گی. رش بہت زیادہ ہوگا، گرمی بھی بہت زیادہ ہوگی. اور بریک میں جانے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود تھے جنہوں نے بات کی اسپیشلی اس حوالے سے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بیک اپ موجود ہو یا کوئی سفارش موجود ہو تب ہی آپ کو رمضان بازاروں میں سے چیزیں لی جا سکتی ہیں یا اشیاء ملتی ہیں. اینڈ آف کورس جو ہماری کالر تھی وہ رحیم یار خان سے ہمارے سے بات کر رہی تھی. اگر آپ چاہیں تو آپ روہی سٹی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی یہ جو کمپلین ہے، کنسرن ہے، اس کو آگے فارورڈ کر سکتے ہیں. رمضان بتائیے گا کہ جو ہماری کالر کی کنسرن تھی کتنی امپورٹنٹ ہے، کیا سچ میں اس طرح کے واقعے ہمیں سننے کو ملتے ہیں؟ فاطمہ ایسا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے سٹی 41 فیصل آباد میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے تو سرکاری محکموں کے اوپر ایک چیک لگ چکا ہے اور نجی ادارے بھی جو ہیں ان کے اوپر بھی ایک چیک ہے کہ بھئی اگر کچھ بھی آگے پیچھے ہم نے کیا، کوئی ایسی حرکت کی تو میڈیا جو ہے اس کو ہائی لائٹ کرے گا. اور سٹی 41 جس طرح الحمدللہ ہماری ٹیمیں جو ہیں پورے ڈسٹرکٹ یا ڈویژن میں پھیلی ہوئی ہیں تو کوئی بھی تحصیل اور کوئی سی بھی تحصیل کا کوئی کونا بھی جو ہے وہ اگنور نہیں ہو رہا. اب جو معاملہ انہوں نے بتایا ایسا ہوتا ہے، اس کی دو وجوہات ہیں کہ جب آپ نے روٹین میں 1 کلو چینی لینی ہے تو پھر آپ کو لمبی قطار میں کھڑا بھی ہونا پڑے گا اور اس 1 کلو چینی کا انتظار کرنا پڑے گا اور آپ کو پے کر کے دوبارہ جو دوسرا کلو لینا ہوگا تو پھر آپ کو پھر اسی لمبی قطار کا حصہ. لیکن کئی ایک جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ذاتی اثر و رسوخ یا تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے 1 کلو کی بجائے 5 کلو چینی لے لیتے ہیں، 1 تھیلا لینے کی بجائے 2 تھیلے لے لیتے ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کہیں پر لائن میں لگنا نہیں چاہ رہے تو وہاں پہ کاؤنٹر پہ موجود اگر آپ کا جاننے والا ہے تو آپ اس کو بھی اشارات دیتے ہیں اور وہ آپ کو 2 کلو 4 کلو 10 کلو آلو پیاز سبزی جو بھی آپ نے لینا ہے مقرر کردہ نرخوں کے اوپر اچھی کوالٹی کا فراہم کر دیتا ہے. اور ہم پاکستان میں رہتے ہوئے بالکل بھی اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں سفارش پہ بھی بات ہوتی ہے اور پریشرائز اور پریشر گروپس بھی ہوتے ہیں اور افسران ہو، بیوروکریسی ہو، وہاں پہ کاؤنٹر پہ کھڑا بندہ ہو، اس کو پھر ماننی بھی پڑتی ہے. تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ بالکل بھی نظر انداز نہیں ہو سکتی. رمضان ہم نے مافیا کوئی بھی اگنور نہیں کر سکتا کہ مافیا سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے اور آئے دن ہمیں کہیں نہ کہیں نظر بھی آتا ہے. اور آف کورس اس سچویشن میں رمضان کے ماہ میں کیا یہ پاسبل ہے کہ مافیا پھر سے ہمیں ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر؟ بالکل مافیاز ایکٹیو ہوتے ہیں. وہ کس طرح ایکٹیو ہوتے ہیں؟ وہ دالوں کو روک لیتے ہیں، وہ انڈوں کو روک لیتے ہیں، وہ چینی سٹور کر لیتے ہیں، وہ آٹے کو سٹور کر لیتے ہیں. ایک تو یہ ہو رہا ہوتا ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ دوسرا بھی مافیا بیٹھا ہے، وہ سبسیڈائز چینی جو انہوں نے بازار میں فراہم کرنی ہے، آج فرض کریں 100 تھیلے انہوں نے فراہم کرنی ہے 50 کلو کے، تو انہوں نے 10 تھیلے ایک سائڈ پہ کر لیے، 90 تھیلے بازار میں دے دیے. وہ سیل آؤٹ ہو گئے. کاغذات میں لکھ دینا کہ ہم نے 100 تھیلا جو ہے وہ سیل آؤٹ کر دیا اور 100 تھیلے کے پیسے بھی گورنمنٹ کو جمع کروا دی. اب جو وہ 10 تھیلے ہیں وہ سبسیڈائز ریٹ ہے، وہ کسی نہ کسی گودام میں منتقل ہوگا اور جو ہی رمضان جو ہے وہ ختم ہوگا تو وہ سبسیڈائز ریٹ میں خریدی گئی چینی مہنگے داموں میں فروخت کی جائے گی. ایک کام یہ ہوتا ہے. دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ جو آٹا اس وقت دیا جا رہا ہے 1500 روپے من جو ہے وہ آٹا دیا جائے گا، جبکہ اس وقت جو سرکار گندم فراہم کر رہی ہے وہ 1800 روپے سے بھی زائد قیمت میں فراہم کر رہی ہے. تو آپ کو 100 تھیلا آٹا پیسنے کے لیے دیا جاتا ہے، آپ اس میں سے 10 تھیلے ایک طرف کر لیتے ہیں اور 90 تھیلے جو ہیں وہ آٹا پیس کے بازاروں میں بیچ دیتے ہیں. تو 10 تھیلے آپ 24-25 روپے میں سیل کرتے ہیں. اس طرح کا مافیا بھی جو ہے وہ بیٹھا ہے. تیسرا مافیا کس طرح کا بیٹھا ہے کہ آپ نے سبزیاں خریدی، سستے پھل خریدے اور شام تک اگر وہ سیل آؤٹ نہیں ہوئے تو اس کو لوکل مارکیٹ اوپن مارکیٹ میں لے گئے انڈر ہینڈ اور وہ
پھل سبزی آلو پیاز جس کے اوپر 5 روپے کلو سبسڈی ہے گورنمنٹ کی، آپ نے سبسیڈائز ریٹ تو گورنمنٹ کو پے کر دیا لیکن اس کو مارکیٹ کے اندر مہنگے داموں میں فروخت کیا. تو اس طرح کے مافیاز جو ہیں وہ چھوٹی شکل میں ہوں، بڑی شکل میں ہوں، بڑے تاجروں کی شکل میں ہوں، وہ موجود ہیں، چور بازار موجود ہیں اور وہ ہمیشہ ایسا رہتا ہے. اب ضلع انتظامیہ کی ذمہ داری اور انچارج رمضان بازاروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو مانیٹر کریں مائنیوٹلی کہ کہیں پر ایسا اگر ہو رہا ہے تو اس کی نشاندہی کی جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے. لیکن ابھی تک ایسا ہوا نظر نہیں آیا کہ کہیں پر بھی ایسے عناصر کی نشاندہی کی گئی ہو، ان کو پکڑا گیا ہو اور ایسا ہوا ہو. ایک اور جو عجیب حرکت کی جاتی ہے رمضان بازاروں میں، مسلمان اس مہینے کو بڑا مقدس اور احترام کا مہینہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں، پیار محبت کا، صبر کا درس دیتا ہوا یہ مہینہ ہے اور ڈپینڈنسی کا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر اور اس کے بھیجے ہوئے کلام کے اوپر. ہوتا یہ ہے کہ شہری رمضان بازاروں میں پہنچے ہوتے ہیں، نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے اور ہمیں یہ تو پتا ہے کہ بھئی جو جمعہ کی نماز ہے وہ تو ایک ہی جماعت ہوگی آپ کے نیئر بائی، لیکن نماز میں تو خاصا فرق ہوتا ہے نا. آپ 12:30 بجے والی نماز پڑھ لیں، کوئی 1 بجے والی پڑھ لے، کوئی 1:30 بجے والی پڑھ لے، کوئی 2 بجے والی پڑھ لے، جو اویلیبل ہے. ایک بندہ نکلے اور کاؤنٹر سے نماز پڑھائے. ہوتا یہ ہے 1 گھنٹے کے لیے کاؤنٹرز جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں. جی کہاں گئے؟ نماز پڑھنے گئے ہوئے ہیں. بہت اچھا فیکٹر ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو وہاں پر شہری آئے ہوئے ہیں ان کی خدمت کرنا جو ہے وہ بھی کسی نیکی سے کم نہیں. تو اس چیز کا بھی جو ہے وہ خیال وہاں پہ انچارج رمضان بازار اور جو ہمارے مسلمان بھائی وہاں پہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں ان کو بھی کرنا ہے. بالکل، اور آف کورس بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں آج ہم ڈسکس کر پائے. بہت بہت شکریہ رمضان ہمارے جوائن کرنے کے لیے اور اس ڈسکشن میں ہمارے ساتھ دینے کے لیے. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریا چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب وقت ہے میرے فیوریٹ سیگمنٹ یعنی کہ کچن کے سیگمنٹ کا. آف کورس میں آلریڈی کچن میں آ چکی ہوں. آپ کو پتہ ہے اس سیگمنٹ کے دوران میں اس بات پہ ایمفسس کرتی ہوں کہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی لائف میں جتنے بھی کام ہوں، جتنے بھی رسپانسبلٹیز ہوں، اپنی نمبر 1 پرائرٹی اپنی صحت کو بنائیں. آف کورس کووڈ-19 کی دنیا میں جو ایک لیسن ہم سب نے سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کی صحت اچھی نہیں ہے تو زندگی میں کوئی بھی کام آپ اتنے ایفرٹ کے ساتھ نہیں کر پائیں گے، اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ نہیں کر پائیں گے جتنی آپ کرنا چاہتے ہیں. اسے سب سے پہلے آپ کی صحت آتی ہے. اپنی ڈیلی روٹین کے اندر 5 سے 10 منٹ صرف ایڈ کرنا سٹارٹ کریں، چاہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی کے حوالے سے ہو، واک کریں، تھوڑا وقت باہر گزاریں، نیچر کے اندر وقت گزاریں. اگر آپ کا نہیں دل کرتا دوپہر میں تو شام کو آپ وقت نکال رہے، رات کو وقت نکال لیں، بٹ ڈیفینیٹلی 5 سے 10 منٹ صرف اور صرف اپنی روٹین کے اندر ایڈ کریں. میڈیٹیٹ کریں، یوگا کرنا سٹارٹ کریں اگر آپ کو انٹینسو ایکسرسائز پسند نہیں ہے. بہت سارے طریقے ہیں، بہت ساری چیزیں جو کہ کی جا سکتی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ ہابیز کو دوبارہ سے اپنی لائف کے اندر ایڈ کرنا شروع کریں. آئی تھنک جیسے جیسے ہماری رسپانسبلٹیز بڑھتی جاتی ہیں ویسے ہی ہم اپنی ہابیز کو اور وہ چیزیں جو کہ ایکچوئل میں ہمیں کرنا پسند ہیں ان کو ہم پیچھے چھوڑتے آتے ہیں. تو 5 سے 10 منٹ صرف اور صرف اپنی ہابیز کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی کوشش کریں اور آپ ڈفرینس دیکھیں گے نہ صرف اپنی فزیکل ہیلتھ کے اندر بلکہ اپنی مینٹل ہیلتھ کے اندر بھی، اور وہ امپیکٹ آپ کو نظر آتا ہے اپنی لائف کے اندر اور اپنی لائف کی اوور آل چیزوں کے اندر بھی. اور آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی آر واٹ وی ایٹ، اور بڑا ضروری ہے کہ اپنی ڈائٹ پہ فوکس کیا جائے، ایک بیلنس ڈائٹ کو لے کر چلا جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمپلیٹلی آپ لوگ چھوڑ دیں جنک فوڈ کو یا کسی بھی اور کریونگس کو جو کہ آپ کی ہیں، لیکن بیلنس کے ساتھ چلیں. اگر آپ باہر سے کھاتے ہیں ہفتے میں 1-2 دن کھا لیں، باقی دن کوشش کریں گھر پہ بنا ہوا کھانا کھائیں اور لائٹ کھانا جو ہے وہ کھانے کی کوشش کریں. لیکن آف کورس آپ کو بتائیں کسی بھی ریسیپی کو تیار کرنے میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے صحیح کوکنگ آئل کا انتخاب کرنا. اینڈ آف کورس سلوا بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ 100% ویجیٹیبل آئل سے اس کو تیار کیا جاتا ہے. سلوا بنانے والوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ پام، کنولا، سویابین اور کاٹن سیڈ آئل کا اس کے اندر استعمال کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ سلوا بنانے والوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اومیگا بھی اس کے اندر موجود ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نیوٹریشن کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی انسان کے لیے، اور بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی نیوٹریشن ویلیو اپنے کھانے کے اندر انٹیکٹ رکھنے کی کوشش کریں. ساتھ ہی ساتھ سلوا بنانے والوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ 0 گرام فیٹ اس کے اندر موجود ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ بڑے آسانی سے اس کو ڈائجسٹ بھی کر سکیں گے اور نہ تو آپ اپنی صحت پہ کمپرومائز کریں گے، نہ ہی
آپ کے کھانے کا ٹیسٹ امپیکٹ ہوگا. اور جتنے بھی لوگ کوکنگ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ پریسیژن کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, چاہے وہ ہم ٹیسٹ کے حوالے سے بات کریں, چاہے وہ ہم ٹیمپریچر کے حوالے سے بات کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کھانا ایونلی کوکڈ ہو تو ضروری ہے کہ اس کے اندر 100% پریسیژن موجود ہے. اور سلوا بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ پریسیژن کے ساتھ آپ اپنی کوکنگ کر پائیں گے, چاہے آپ بیک کر رہے ہیں, چاہے آپ ایئر فرائر کے اندر کچھ بنا رہے ہیں, چاہے آپ ٹریڈیشنل ریسیپی بنا رہے ہیں جو کہ آف کورس آپ کی فیملی میں جنریشن سے چلتی آ رہی ہے, تو بڑے آرام سے آپ اپنی ڈائٹ کو مینٹین کر پائیں گے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ کسی بھی ریسیپی کو تیار کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اور آج کل کے زمانے میں آئی تھنک ہم سب فٹ رہنا چاہتے ہیں. فٹنس ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جب بھی 0 گرام ٹرانس فیٹ کی ہم بات کرتے ہیں, نہ صرف ڈائجیشن میں آسانی ہوتی ہے, ویٹ لاس میں بھی آسانی ہوتی ہے. آئی تھنک ہم سب آج کی دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ہیلدی رکھ سکتے ہوں, فٹ رکھ سکتے ہوں, اور کھانے پر کمپرومائز بھی ہمیں نہ کرنا پڑے, کیونکہ ہم فیصل آبادی بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, اور کھانے سے ہماری اللہ کی طرح کی محبت ہوتی ہے. تو چھوٹی چھوٹی چینجز آپ اپنی ڈائٹ میں کر سکتے ہیں, جس طرح سے آپ اپنی بجائے کہ آپ زیادہ سالن لیں, اس کی بجائے آپ اس طرح سے کریں, آپ ویجیٹیبلز کو گرل کر لیں اپنے کھانے کے ساتھ. تو پورشنز آپ اچھے بنا سکتے ہیں, بہتر بنا سکتے ہیں, جیسے آپ چھوٹی چھوٹی چینجز کے ساتھ اپنی اوور آل ڈائٹ کو آپ ہیلدی بنا سکتے ہیں. اور یہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کتنے چھوٹے چھوٹے چینجز کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ایکچولی میں ہماری اوور آل ہیلتھ کے لیے. اگر ہم سب کانٹیننٹ کی بات کرتے ہیں تو آئی تھنک چاہے وہ فیملی کا ٹائم ہو, فرینڈس کا ٹائم ہو, پڑھائی کا ٹائم ہو, آفس کا ٹائم ہو, چائے ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ہماری ہر چیز کے اندر, ہر گیدرنگ کے اندر. اور آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں ڈی ٹی کے حوالے سے بات کروں تو ڈی ٹی بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ٹاپ کوالٹی ٹی لیف سے اس کو تیار کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ ڈی ٹی بنانے والوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ 2 کوالٹیز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, جس میں ایکسٹریم کوالٹی پیکنگ جو کہ یلو پیکنگ ہے, اگر آپ چاہیں تو آپ بڑے آرام سے جا کے گروسری اسٹور سے خرید سکتے ہیں. اگر آپ کم پتی والی چائے پینا پسند کرتے ہیں تو آپ کا انتخاب ایکسٹریم کوالٹی پیکنگ ہونا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ تھوڑی تیز پتی والی چائے پینا پسند کرتے ہیں تو آپ ایکسٹریم کوالٹی کی بجائے دانے والی بھی خرید سکتے ہیں, جو کہ ریڈ پیکنگ میں اویلیبل ہے, اور بڑے آرام سے گروسری اسٹور سے آپ کو یہ بھی مل جائے گی. اینڈ آف کورس گریٹ ویلیو پیک بھی اویلیبل ہے. آئی تھنک آئی اسپیک فار ایوری بڈی جو کہ گروسری شاپ کر چکے ہیں یا کرتے ہیں, کہ ہمیں ہمیشہ بچت کرنا بہت اچھا لگتا ہے. اور جب بھی آپ کوئی آفرز دیکھتے ہیں تو پتہ نہیں وہ کاؤنٹر یا وہ ریک جو ہے ویسے ہی بڑا اٹریکٹیو لگنے لگ جاتا ہے. اور ڈی ٹی آف کورس آپ کے ساتھ ہیں اس چیز میں, اس لیے امیزنگ سا بچت آفر آپ کے لیے اویلیبل ہے, جہاں پر آپ کو سیم پرائس کے اندر ایکسٹرا پروڈکٹ بھی مل رہا ہے. اینڈ آف کورس ڈی ٹی بنانے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی کوئی سیمپلنگ ٹیم نہیں ہے, جس کا مطلب ہے کہ ہر انڈیویجول پروڈکٹ کو آپ کو مائنڈ میں رکھ کر تیار کیا جاتا ہے, ٹو میک شیور کہ جو اینڈ پروڈکٹ آپ تک پہنچ رہا ہے اس کی کوالٹی بھی مینٹین رہے, آپ کے لیے ہیلتھ بینیفٹس بھی اس کے اندر موجود ہوں, اینڈ آف کورس ساتھ ہی ساتھ آپ کی بچت بھی کی جا سکتی ہو. جب بھی ہم چائے کی بات کرتے ہیں تو نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ ایکچولی میں جو ہماری فیملی ممبرز کہیں نہ کہیں آئی تھنک ہر فیملی میں کوئی ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو پاکستان میں نہیں رہتا ہے. تو ایون یہ ٹریڈیشن ایک ایسا ہے جو کہ ہم باہر کے کلچرز میں, ویسٹرن کنٹریز کے کلچرز میں ہم لوگوں نے ایڈ کر دیا. آف کورس اس سے پہلے کہ ہم واپس آئیں اور اپنے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں, بریک کا وقت ہو رہا ہے, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سرے حسین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کے روز ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ڈیفینیٹلی کچھ اس طرح کا کانٹینٹ آپ لوگوں کے لیے لے کر آئیں جہاں پر ہم اپنے مذہب کے حوالے سے اور زیادہ سیکھ پائیں اور اپنے اللہ تعالیٰ کے, اپنے رب کے اور زیادہ قریب ہو جائیں. اور اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم جتنا ہو سکے اس نالج کو شیئر کر پائیں, اور جتنا ہمیں پتہ ہوگا اتنا ہی ہم بہتر طریقے سے اپنے مذہب کو فالو کر پائیں گے. اور بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اپنی ڈیلی روٹین کے اندر, اپنی زندگیوں کی بھاگ دوڑ کے اندر, جس کی وجہ سے ہم اپنے رب سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اپنے مذہب سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور دنیا بڑی مشکل جگہ ہے, آئی تھنک یہ سب ہم آہستہ آہستہ زندگی میں سیکھتے ہیں. اس لیے ہم دنیا داری میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اپنے مذہب کے جو اصول ہیں, جس طرح سے ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے اس طرح سے ہم نہیں گزار پاتے. تو آج ہماری یہی کوشش ہوگی کہ اس حوالے سے بات کریں اور جتنا ہو سکے اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں اور اپنے مذہب کے اور بھی قریب ہو جائیں. تو جی ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان ہیں جو ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کریں گے اور بات کریں گے ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارے ملک میں کچھ اس طرح کی صورتحال ضرور پیدا ہو جاتے ہیں کچھ سرٹن لوگوں کی وجہ سے, جہاں پر بہت ساری مشکلات جو کہ بلا وجہ ہوتی ہیں نہیں ہونی چاہیے, لیکن اپنی سیلفش نیڈز کو پورا کرنے کے لیے لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں جہاں پر دوسرے لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دیکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے آج کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں, اور ایسے لوگ
جو کہ دوسرے کی زندگی میں مشکلات پیدا کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہمارے مذہب میں کیا کہا گیا ہے۔ تو میں جلدی سے آپ کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے تو جی ہمارے ساتھ علامہ عزیز الحسن ایوان صاحب موجود ہیں، جو کہ رہنما ہیں منہاج القرآن علماء کونسل کے۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں، بہت بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ علامہ محمد ریاض خر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ اسلامک اسکالر ہیں۔ آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں، بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ جس طرح سے میں بات کر رہی تھی ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے، آج ہمارے جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، جس وقت میں ہم رہتے ہیں، جہاں بہت سارے اچھے لوگ ہیں، اتنی ساری اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں، وہیں پر کچھ اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ اپنی سیلفش نیڈز کی وجہ سے، خود غرضی کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں مشکلات پیدا کرتے ہیں، مسائل پیدا کرتے ہیں۔ کیا کہا گیا ہے ہمارے مذہب میں ایسے لوگوں کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ گزارش یہ ہے کہ اسلام ایک بہت اعلیٰ اور اعتدال پسند مذہب ہے۔ اس میں نہ افراط ہے، نہ تفرید، نہ یعنی لوگوں کو زیادہ فضولیات کی اجازت دیتا ہے، نہ بہت زیادہ کنجوسی کی اجازت دیتا ہے۔ جہاں تک ذخیرہ اندوزی کا تعلق ہے تو یقیناً ذخیرہ اندوزی جو ہے دوسرے لوگوں کے لیے تنگی کا باعث بنتی ہے۔ ذخیرہ اندوزی حقیقت میں کیا ہے؟ انسان کی ضرورت کی چیزیں، اناج، غلہ وغیرہ، جب لوگوں کو اس کی اشد ضرورت ہے، یعنی مارکیٹ میں، بازار میں وہ چیزیں ناپید ہو گئی ہیں، نہیں مل رہی، تو جن کے پاس ہے وہ اس کو دبا لیں کہ اس کو پھر مہنگے داموں بیچیں گے، تو یہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ میں اس کے ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب اناج وغیرہ عام ہے، مثلا گندم وغیرہ اتر رہی ہے، تو اس کو لے کے رکھ لینا کہ بعد میں سیل کریں گے، تو اس کو ذخیرہ اندوزی نہیں کہتے۔ ذخیرہ اندوزی وہی چیز ہے کہ لوگوں کو چیز کی ضرورت ہے اور اس چیز کو مارکیٹ سے غائب کر کے چند دنوں بعد، چند مہینوں بعد اس کو مہنگا کر کے بیچنا، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اسلام وہ مذہب ہے، یا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں کہ ہر لحاظ سے اہل اسلام کی آپ نے تربیت اور رہنمائی فرمائی ہے۔ اس ضمن میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی کر کے لوگوں کے لیے تنگی کا باعث بنانا، اس کے متعلق شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا خطا کار ہے۔ خطا کار سے مراد ہے گناہ گار ہے۔ تو ہم تو یہاں آئے ہیں نیکیاں کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے اس دنیا میں بھیجا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے تو فرمایا کہ میں نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے، نیکیوں کے لیے پیدا کیا، اور ہم وہ عبادت چھوڑ کے ظلم اور گناہ کی طرف چلے جائیں تو یہ ہمیں اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ بلکہ اس کے متعلق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان، آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص ملعون ہے، لعنتی ہے، جو شخص جو ہے ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ عام طور پر ہم دیکھیں اگر کسی بندے کو ہم کہیں کہ یا تو بڑا لعنتی ہے تو وہ ہم سے لڑ پڑے گا، جناب اٹھا کے پتھر مارے گا، ہمارا سر پھاڑے گا، لیکن ادھر لوگ خیال نہیں کرتے کہ چھوٹی سی کوتاہی، حقیقت میں رازق تو اللہ ہے۔ جتنا جس بندے کے مقدر میں اس نے رزق لکھا ہے وہ اس نے اس کو دینا ہے، اور جو اس نے نہیں لکھا تو کوئی رب سے چھین کے نہیں لے سکتا۔ تو ذخیرہ اندوزی حقیقت میں رب سے چھین کے لینے کی کوشش ہے، جو کہ ناکام ہے اور بندہ سمجھتا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ ذخیرہ اندوزی اور چیزوں کو پھر ملاوٹ کرنا، دودھ جیسی اعلیٰ نعمتوں میں ملاوٹ کرنا، ان کو پھر مہنگے داموں بیچنا، اور اس طرح جھوٹ، فراڈ، دغا بازی، یہ اسلام قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت عمر بن خطاب روایت فرماتے ہیں کہ وہ شخص ملعون ہے، لعنتی ہے، جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ اور انہی سے حضرت عمر سے ایک اور روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ
آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے نا وہ بہت جلد غربت و افلاس میں مبتلا ہو جائے گا۔ آج کا ذخیرہ اندوز وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک چیز کو گودام میں رکھ دیا ہے اور اس کو کل مہنگا ڈبل کر کے ٹرپل کر کے سیل کروں گا، مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ فائدہ تو تبھی ہوگا نا جب اللہ اور اللہ کے رسول اس کو فائدہ دے گا، اور اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم تو یہ ہے کہ جناب من جو بندہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ جلد غربت و افلاس میں مبتلا ہو جائے گا، اور اسی حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ بندہ کوہڑ کے مرض میں مبتلا ہو جائے گا۔ بالکل، آف کورس جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی ایسی چیز کی جس کی وجہ سے دوسرے کو دکھ پہنچتا ہے، دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے، تو ہمارے مذہب میں بہت بہت سخت اگینسٹ، جس طرح آپ نے کہا کہ اس طرح کے الفاظ بھی ہیں جو کبھی بھی اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے، اور ہمارے مذہب میں سخت اس چیز کو منع کیا گیا ہے کہ کبھی بھی کسی اور کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پر جب کبھی اس طرح کے واقعات پیش آئے جہاں پر ذخیرہ اندوزی کی جا رہی تھی، تو کس طرح کا سلوک کیا گیا ان کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے، ارشاد ہوتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ بہترین افضل لوگ وہ ہیں جو اپنی ضرورت چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، بہترین عزت والے لوگ ہیں۔ تو دین اسلام میں ذخیرہ اندوزی جو ہے اس کو ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت ایک مقدس پیشہ ہے، تاجر حضرات کو چاہیے کہ وہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیں۔ میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت اپنی حیات طیبہ میں شروع فرمائی تو انہیں جزیرۃ العرب میں یہ پکار پڑ گئی کہ آپ صادق اور امین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے جبکہ لوگوں کو اس چیز کی بازار میں اشد ضرورت ہے، خدا کی مخلوق کو اذیت پہنچاتا ہے، تو اس پر میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بدترین شخص ہے۔ اور آگے الفاظ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے منارہ نور ہیں، اور تاجر حضرات اس سے اور ہم سب رہنمائی لے سکتے ہیں۔ میرے کریم نے فرمایا بدترین شخص کی نشانی یہ بتائی کہ جب وہ مہنگا مال بیچے گا، فروخت کرے، مہنگائی میں فروخت کرے، خوش ہو، اور جب بازار میں مارکیٹ میں مناسب داموں سے مال فروخت ہو تو وہ پریشان ہو۔ اسی لیے مسلم شریف میں جیسے کہ میرے محترم بھائی نے کہا کہ مسلم شریف میں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ذخیرہ اندوزی کرنے والے کو خطا کار، گناہ گار قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر ابن ماجہ میں الفاظ آتے ہیں، یہ سیاستہ میں شامل ہے۔ میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تاجر مہنگائی کے انتظار میں ذخیرہ کر لیتا ہے اور دولت کے لالچ میں اللہ کی مخلوق کو تکلیف دیتا ہے، تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں ابن ماجہ شریف میں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جو ہے اللہ کی خیر سے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے درمیان میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ عزت والے وہ لوگ ہیں جو ان مقدس گھڑیوں میں، ماہ رمضان المبارک کی گھڑیاں تقدیر ساز ماہ ایام قریب آ چکا ہے، تو تاجر حضرات کو چاہیے کہ ہر وہ چیز مناسب داموں پہ مارکیٹ میں لے آئیں اور ذخیرہ اندوزی سے گریز کریں، اور یہ سمجھیں کہ اگر ہم نے 7 پردوں میں بھی ریاست کو دھوکہ دے سکتے ہیں، انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اگر 7 پردوں میں بھی ہم نے چیز رکھی تو اللہ وحدہ لا شریک دیکھ رہا ہے۔ خدا کی کشنودی کے لیے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی ضرورت چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے
اور وہ اپنے بھائیوں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں. اسی لیے ہمارے اسلاف نے ارشاد فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جو مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے، اور بہترین عبادت ہے اللہ کی مخلوق کا ساتھ دینا. تو آج ہمیں ضرورت ثمر کی ہے کہ تاجر برادری، تمام طبقات با شمول اس میں خریدنے والے بھی یہ سوچ لیں کہ اپنی ضرورت کی چیز لے اور بازار میں ہر چیز عام کر دے تاکہ خدا راضی ہو جائے اور خدا کا رسول راضی ہو جائے. اسی لیے اللہ نے عزت بخشی ہے ان لوگوں کو جو اپنے بھائیوں کا احترام کرنے والے ہیں، اور یہی سب سے بڑی عبادت ہے. بالکل. اور رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، لیکن بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان کے ماہ میں چیزوں کی، اشیاء کی، بیسک اشیاء کی جو کہ افطاری میں، سحری میں استعمال کی جاتی ہیں، ریٹس بڑھا دیے جاتے ہیں، اور زیادہ تر ذخیرہ اندوزی کے تھرو ہی ایک شارٹیج کی ریٹ کی جاتی ہے، جس کے بعد ریٹس کنٹرول میں نہیں آ پاتے. ایسے لوگوں کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہوگا؟ اور اگر آپ ڈائریکٹلی ایسے شخص نہیں ہیں جو کہ ذخیرہ اندوزی میں انوالوڈ ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کسی اور کو، آپ نے دیکھا ہے یہ ہوتے ہوئے، تو کس طرح سے، کیا رول ہے ہمارا، کیا کردار ادا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے، ہم دینی لوگوں کی تو ذمہ داری ہے، میں یہ گزارش کروں گا علماء سے بھی کہ ہم محراب و ممبر سے آواز ضرور اٹھائیں، لیکن اس مہنگائی پر کنٹرول کرنا یہ ذمہ داری تو حکومت پہ عائد ہوتی ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. پھر ہم اپنے تاجر برادران ہم میں سے ہی ہیں، الحمدللہ بہت اچھے اچھے نیک لوگ اس ملک میں بھی ہیں، دنیا میں ہیں، ہم ان سے بھی ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول کی تعلیم ہی ان کو بتا سکتے ہیں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاجروں کے متعلق کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا التاجر الامین الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ ایماندار تاجر جو ہے قیامت والے دن وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ ان کے درجے میں ہوگا. کتنا بڑا اعزاز ہے. یہ دنیا تو چند دنوں کی ہے، کوئی 60 سال زندہ رہ لے گا، کوئی 70 سال زندہ رہ لے گا، کوئی حد 100 تک تو بہت مشکل لوگ آج کل پہنچ رہے. اگر پہنچ جائیں تو پھر آپ کا میڈیا پہنچ جاتا ہے جی یہ 100 سے بڑھ گیا، آپ اس سے کوئی انٹرویو وغیرہ کریں. تو لہٰذا ہماری عمریں تو اس آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق 60-70 سال ہیں. تو یہ تو گزر جانی ایسے. اگلی جو ابدی زندگی ہے وہ کتنی سنور رہی ہے. انہی چیزوں کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اور صالحین امت نے سمجھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب آپ کے دور خلافت تھا تو اللہ کی طرف سے قحط سالی کا، یعنی کہ آگے دور قحط سالی مچ گئی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے شام سے غالباً 1000 اونٹ غلے کا منگوایا، تجارت کے طور پر آ رہا تھا. تو جب تاجروں کو پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی کا غلہ آ رہا ہے اور یہاں قحط مچ چکا ہے، لوگوں کی ضرورت بہت بڑھ چکی ہے، لہٰذا اس کو پہلے خرید کے مہنگے داموں جو ہے بیچیں گے. تو لوگوں نے غلہ پہنچنے سے پہلے حضرت عثمان غنی کے گھر کا دروازہ جو ہے نا پکڑ رکھا تھا تاجروں نے کہ سودے کرنے شروع کر دیے. تو کسی نے کہا جی کہ اگر آپ نے 10 روپے کی چیز لی ہے تو ہم 12 دیتے ہیں. آپ نے کہا نہیں میں نے نہیں دینا، مجھے اس سے زیادہ منافع مل رہا ہے. 12، کسی نے 14، کسی نے 18 تک گئے، اب 20 تک گئے، ڈبل منافع تک گئے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں بھائی، مجھے اس سے زیادہ ایک کے بدلے 10 ایک وپاری دے رہا ہے. لوگوں نے کہا وہ کون ہے جو اتنے ایک کے بدلے 10 گنا آپ کو منافع دے؟ اس نے کہا حضرت عثمان غنی نے فرمایا وہ میرا مولا ہے کہ میں اس کی راہ میں، ابھی آپ دیکھیں کیا کرتا ہے کہ میں اس کی راہ میں خرچ کروں گا تو ایک کے بدلے میں مجھے 10 عطا فرمایا گیا. وہ آپ نے 1000 اونٹ کا غلہ جو لدا ہوا تھا وہ سارا کا سارا مدینے کی گلیوں میں رکھ دیا اور فرمایا اے مسلمانوں جس کو جتنا چاہیے لے جاؤ، جتنا چاہیے لے جاؤ. لوگ غلے کو اپنی ضرورت کے مطابق لے گئے. یہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی صحابی ہیں، کزن بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رات دیکھا. تو آقا علیہ السلام بڑے خوش ہیں، آپ کے ہاتھ میں نور کی ایک چھڑی ہے اور آپ کے
اتنا حسن و جمال ہے کہ آپ کے جوتے کے جو تسمے ہیں ان سے بھی نور نکل رہا ہے اور تیزی سے سرکار چل رہے ہیں. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا اے عبداللہ بن عباس آج مجھے بڑی جلدی ہے. یا رسول اللہ کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا جنت میں عثمان کی شادی ہو رہی ہے. شادی سے مراد یہاں خوشی ہے کہ حضرت عثمان نے خوشی کو اس نے جو 1000 اونٹ مخلوق خدا کو یعنی غلے کا کھلا دیا، اللہ اس پر اتنا راضی ہو گیا کہ اس کے لیے گویا جنت میں جشن کا سما ہے، خوشی کا سما ہے. تو جو مخلوق خدا کی خدمت کر کی طرف آتا ہے مولا اس کو اس دنیا میں بھی نوازتا ہے، آخرت میں بھی نوازتا ہے. جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے ہمیں چاہیے یہ کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور اس انسان کو 5 فٹ 6 فٹ کا یہ جو انسان ہے اس کو معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے. اس کی ضرورت کو نکلنے والا، اس کی ضرورت کو والا. میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کہ کوئی بندہ اگر کسی بندے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے، بھلے وہ پورا کر پایا یا نہیں کر پایا، مولا فرماتا ہے کہ جب بندہ میرے بندے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکلتا ہے تو میں اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکل پڑتا ہوں. تو کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ہم مخلوق کے خدا کی خدمت کے لیے نکلیں اور وہ مالک جس نے سب کچھ عطا کرنا ہے وہ ہماری جو ہے ہم پہ کرم نوازی فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور کتنا خوبصورت ہمارا مذہب ہے جہاں پہ صرف اور صرف دوسرے لوگوں کے لیے سوچنا اتنا بڑا ثواب کا کام ہے. اور کہاں پہ ہم آج یہ دیکھتے ہیں کہ بالکل اپوزٹ کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں، دنیا داری کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ فائدہ کمانے کی کوشش میں دیکھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سب کا رزق تو پہلے ہی طے کر دیا ہے. تو اگر ہم صرف اور صرف اپنی نیتیں صحیح رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اپنی زندگی گزاری اس طرح سے گزارنے کی کوشش کریں، تو نہ صرف اپنے لیے ہم زندگی اور آگے کی زندگی آسان کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے لیے ہم زندگی کتنی آسان کر پائیں گے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بھی گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے رمضان کا بابرکت مہینہ بس آنے کو ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ اس مہینے کو خوشیوں سے بھرپور طریقے سے گزار سکیں، لیکن کچھ لوگوں کی سیلفش حرکتوں کی وجہ سے یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو آج ہماری کوشش ہے کہ تھوڑی سی اویئرنیس جنریٹ کریں اور ہمارے خوبصورت ہمارا جو مذہب ہے اس میں کس طرح سے ہمیں دوسروں کا سوچنے کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اپنے سے پہلے بے شک دوسروں کا سوچنے کے حوالے سے اور دوسروں کا خیال کرنے کے، اپنے دل میں نرمی رکھنے کے لیے، اور نہ صرف دنیا داری کے حوالے سے بلکہ اپنی جو آگے کی زندگی ہے اس کے بارے میں بھی سوچیں اور جتنا بھی ہو سکے دوسروں کے لیے اپنا جو فرض ہے وہ ہم ضرور پورا کر پائیں. تو جی اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں، ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. اور اسپیشلی اگر ہم بات کرتے ہیں مسلمانوں کے حوالے سے تو رمضان کے ماہ میں تو چیریٹی کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے بہت زیادہ ہمیں کہا گیا ہے. لیکن اسی طرف اس طرح کی اشیاء ہیں جن پر یا اس طرح کی کیا کوئی اشیاء ہیں بھی جن پر زیادہ گناہ ہیں ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے؟ آپ کے سوال کا جواب حقیقی بنیادوں میں اگر دیکھیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ منارہ نور ہے ہمارے سامنے موجود ہے. میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر جواب موجود ہے کہ سیدنا حضرت ابو ذر غفاری یہ جلیل القدر صحابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور نے تقوی کا پہاڑ قرار دیا. وہ فرماتے 3 باتوں پہ میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آخری جو میرے اس موضوع کے اعتبار سے آپ کے سوال کے اعتبار سے اس میں تیسری بات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بد نصیب ہے وہ شخص کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسے اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے جو صرف اس وجہ سے غلہ اشیاء روزمرہ انہیں ذخیرہ کرتا ہے کہ میں انہیں زیادہ قیمت میں بیچوں گا اور اللہ کی مخلوق جو ہے وہ تکلیف میں ہوتی ہے. تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خدا کی مخلوق پہ رحم کیا
عرش والا قیامت کے دن اس پہ رحم کرے گا۔ ہمیں یہ چاہیے، آج جو ضرورت ہے کہ ماہ مقدس آ چکا ہے، آنے والا ہے، بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ جملہ مسالک، جملہ طبقات، معاشرے کے تمام لوگ جو ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ ایک چیز جو ہے، ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے اس کو اپنی سندوں کے ساتھ اپنی کتب میں لکھا، درج کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چیز ہے، اس کے دو ریٹ نہیں ہونے چاہیے، اور فرمایا کہ اگر روزمرہ چیزوں میں ملاوٹ کو کرتا ہے، اوپر اچھی نیچے غیر موضوع، تو حضور نے فرمایا ملاوٹ کرنے والا بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ اور کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مناسب دام اور اچھی چیز لوگوں کو دو تاکہ خدا بھی راضی ہو اور اللہ آپ کے رزق میں، عمر میں، عزت میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے، علماء اور مشائخ اور ائمہ خطباء کو بھی محراب و منبر سے لوگوں کو پیغام دینا چاہیے۔ یہاں پہ رنگ و نسل کی بات نہیں ہے، معاشرے کی ضرورت جو ہے اس پہ قدغن لگانا یا معاشرے میں لوگوں کو تنگ کرنا وہ عزت کا بحث نہیں ہے۔ کتنے لوگ آئے دنیا میں چلے گئے اور ان کی دولت کہاں گئی، ان کے معاملات کہاں گئے؟ خفن کی چادروں کا جو ہیں ان کی جیبیں نہیں ہوتی۔ سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک وہ تاجر بہت ہی عزت والا ہے جو خدا کی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اور جو چیز مخلوق کو ضرورت ہے اس کو مارکیٹ میں لے آتا ہے اور سستے داموں پہ دیتا ہے۔ تو ان ایام میں تاجر برادری کو چاہیے کہ منڈی سے لے کر، دکانوں سے لے کر ایک ریڑھی والے تک ہم یہ سوچ لیں کہ ہمیں ریاستی ادارے نہ دیکھ رہے ہوں، ذخیرہ اندوزی ترک کر دیں، ہمارا خدا تو دیکھ رہا ہے نا، وہ تو ان اللہ علیم بذات الصدور ہے، اور خدا بھی نہیں پسند کرتا، رسول بھی نہیں پسند کرتا، اور قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے، میں نے ابتدا میں آیت پڑھی تھی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، عزت والا خدا کے نزدیک وہی ہے جو خدمت خلق کرنے والا ہے۔ بے شک، اور جس طرح سے آپ نے بیان کیا کہ کتنی بڑی چیز ہے یہ، ایون دو ہم کتنے آسانی سے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ اچھا جی بس رزق کے لیے یا کسی بھی اور وجہ سے اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں، لیکن کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کا اثر نہ صرف ہماری زندگی پر ہوتا ہے بلکہ ہماری آخرت پہ بھی ہوتا ہے اور ہمارے ارد گرد کے لوگوں پر بھی ہوتا ہے۔ قرآن کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ایسا شخص جو کہ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کی ضروریات کی جو اشیاء ہیں، روزمرہ کی ضروری اشیاء کے اوپر اس طرح کا کچھ کرتے ہیں، ان کے لیے کیا کہا گیا ہے یہ میں جاننا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی صاحب سے بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے۔ جی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ جی بتائیں کیا پوچھیں؟ جی جی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں جو ذخیرہ اندوزی کرنے والے ہیں، جو گندم کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے اسلام میں، اور اس کی حکومت کی کیا ذمہ داری ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ میرا علامہ عزیز الحسن عوام صاحب سے یہ سوال ہے۔ بالکل جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا، اور بڑا ہی ضروری سوال ہمارے کالر نے پوچھا، اسپیشلی حکومت کی دورے جو اس وقت پہ ہوتی ہے ان کا کیا کردار ہوتا ہے اور کیا سزا دی گئی ہے ایسے شخص کو جو کہ ذخیرہ اندوزی میں انوالو ہوتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور وہ ایمان کا بہت بڑا ڈاکو ہے۔ ماہ رمضان میں اس میں نہ ہو جانا ہے قید، اور ماہ رمضان سے پہلے وہ اپنی ایسی حرکتیں شروع کر دیتا ہے کہ انسان کے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی کے متعلق چند احادیث میں نے پہلے بھی گزارش کر دی ہے کہ وہ بہت بڑا لعنتی شخص بن جاتا ہے۔ حضرت مولا کائنات، کیا کوئی سزا بھی رکھی گئی ایسے شخص کے لیے؟ دیکھیے سزا اس سے بڑی کر کے علامہ صاحب فرما رہے ہیں، اس میں جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ، ڈویژنل انتظامیہ، ریاستی ادارے ہیں، ان کو چاہیے کہ جو انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے، ریاست حق رکھتی ہے کہ وہ ساری چیزیں مارکیٹ میں لے آئے۔ ان
کو پکڑے اور پکڑ کے ان چیزوں کو مارکیٹ میں لے آئے، یہاں تک کہ شرعی حدود اس کے پر قائم کی جائیں، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ بہرحال یہ چیزیں ہیں کہ حضرت مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کا دل پتھر ہو جاتا ہے جو بندہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے صحابی، بڑی اہم ترین بات ہے یہ کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری دعا کیسے قبول ہوگی، یا ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کے پیٹ کے اندر لقمہ حرام چلا جاتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ اور اسی حدیث کے اگلے الفاظ ہیں کہ جو بندہ اپنے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ ڈالتا ہے 40 دن اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا، عمل بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ تو اس سے بڑی اور سزا کیا ہے کہ ایک بندہ مسجد میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، رمضان شریف میں گڑ گڑا کے 27ویں کو دعائیں بھی کر رہا ہے، رمضان شریف کے بعد عمرہ کا احرام باندھ کے عمرے پہ یا حج پہ بھی چلا جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرا حج قبول ہو جائے گا، میری عبادت قبول ہو جائے گی، میری نیکی قبول ہو جائے گی۔ جس نبی نے ہمیں حج کرنے کا طریقہ بتایا، نیکی کرنے کا طریقہ بتایا، اس نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ 40 دن ایک لقمہ حرام کا کھانے سے 40 دن بندے کی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی۔ بالکل، اور بالکل میں چاہتی تو تھی کہ اس میں مزید بھی بات کر پائیں کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور آئی تھنک آج کے شو سے ہم یہی سیکھ سکتے ہیں کہ ہم کوشش کریں کہ دوسروں کا اپنے سے پہلے سوچیں اور سیلفش نہ ہوں، اسپیشلی رمضان کے مہینے میں، اور اوور آل بھی سیلفش نہ ہوں، دوسروں کا سوچیں اور دوسروں کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔